جو طاقتور ہے وہ اپنا ہی پروسیکیوٹر بھی رکھ رہا ہے, نیب کا ہیڈ بھی اپنا ہے, ایف آئی اے بھی, اور بچتے بھی جا رہے ہیں. اور جیلوں کے اندر پھنسے ہوئے بیچارے غریب لوگ. آپ جیلوں والے جو غریب لوگ ہیں انہیں بھی کہیں جی اپنا پروسیکیوٹر لا لیں, وہ سارے بچ جائیں گے. اور پھر یہ بار بار میں اپنی قوم کو وہ حدیث سناتا ہوں کہ میرے نبی نے کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتے تھے اور بڑے ڈاکوؤں کو آپ پکڑتے نہیں تھے. یہ تباہی کا انہوں نے بتایا. اور آج آپ دنیا میں دیکھ لیں, جو ملک بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتا وہ غریب ہیں سارے, وسائل کے باوجود. تو نمبر 1 پرنسپل انہوں نے سیٹ کیا رول آف لا. نمبر 2, اور رول آف لا کے ساتھ میرٹ, کیونکہ جدھر انصاف ہوتا ہے ادھر ہی میرٹ ہوتی ہے. آج آپ مغربی یہ ملک پہ چلے جائیں, سارے جتنے امیر ملک ہیں سب 90% سے زیادہ رول آف لا ہے, اور رول آف لا کے ساتھ میرٹ آ جاتی ہے. اور دوسری چیز, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر, وہ جو اللہ کا حکم ہے کہ ساری عوام کو اللہ کا فرمان ہے کہ تم نے اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور برائی کے خلاف کھڑا ہونا ہے. یہ ہے بیسز ایک مہذب معاشرے کی. میں اب آپ کو بتاؤں, میں نے جو انگلینڈ میں دیکھا, کیونکہ میں نے پھر سے آپ کو کہوں اندر سے میں نے وہ معاشرہ دیکھا. ایک دفعہ کسی آدمی کے اوپر یہ الزام لگ جائے کہ اس نے چوری کی ہے, کرپشن کی ہے, وہ جو مرضی ہو, سارا جو اس کے دوست بھی ملنا چھوڑ دیتے ہیں, ان کے ملنے والے بھی ان کو ملتے نہیں ہیں, وہ جاتے ریسٹورنٹس میں جاتے ڈرتے ہیں. کیوں ہمارے وہ جو باہر گئے ہوئے ان کو آوازیں پڑتی ہیں, جو ہمارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں کیوں آوازیں پڑتی ہیں؟ کیونکہ سنیں کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ وہ اس معاشرے میں ہوتا ہی ایسے ہے. اگر کسی کے اوپر یہ لگ جائے کہ اس نے پبلک کا پیسہ چوری کیا ہے, کرپشن کا مطلب ہوتا ہے پبلک کا پیسہ چوری کرنا, وہ کہیں نکل ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ قوم امر بالمعروف پہ چلتی ہے. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں, امریکہ کے اندر ایک تھا برنی میڈوف, اربوں ڈالر پتی تھا. ساری سوسائٹی میں سارے بڑے بڑے فلم سٹار. اسلام آباد میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سیرت النبی کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. اس کے اوپر فلم بھی بنی ہوئی ہے نیٹ فلکس پہ. وہ برنی میڈوف کئی سالوں کے بعد پتا چلا جناب اس نے فراڈ سے پیسہ بنایا تھا. پتا چلا کہ اس نے فراڈ سے پیسہ بنایا تھا. لوگوں کو تو چھوڑے نا کہ لوگ اس سے سارے دنیا بھاگ گئی اور وہ جیل میں چلا گیا. اس کی بیوی نے اس کو طلاق دے دی. اس کے ایک بیٹے نے خودکشی کر لی کہ میں دنیا کے سامنے نہیں جا سکتا. اس کا دوسرا بیٹا گھر کے اندر بند ہو گیا, 2 سال میں بیمار ہو کے مر گیا. کیونکہ ہم پبلک کے سامنے کیسے جائیں گے؟ سنگاپور کے اندر ہمارے ساتھ تقریباً ہماری تھوڑی دیر کے بعد آزاد ہوا تھا. سنگاپور کے پاس ایک ایسا پرائم منسٹر آ گیا, لی کوان یو. اس نے آتے ساتھ ہی قانون کی بالادستی قائم کی. سنگاپور اور پاکستان کا ایک ہی جتنا تھا. ہمارا جو اوسط آمدنی پر کیپٹا انکم ہماری اور سنگاپور کی ملتی تھی, ایک ہی جتنی تھی. آج 60 کی دہائی میں ایماندار پرائم منسٹر آیا, قانون کی بالادستی قائم کی. جیسے ہی آپ قانون کی بالادستی قائم کرتے ہیں کرپشن ختم ہو جاتی ہے. وہ سنگاپور کا ایک منسٹر, اس کا اپنا دوست تھا, وہ پکڑا گیا کرپشن میں. اس دوست کو, وہ پرائم منسٹر کا دوست تھا, جیسے ہی وہ پکڑا گیا اسے پتا تھا کہ میں اب بچ نہیں سکتا, حالانکہ میں پرائم منسٹر کا دوست ہوں. اس نے خودکشی کر لی کہ اب میں معاشرے میں کیسے جاؤں گا, کیونکہ معاشرے میں امر بالمعروف ہے. عوام کھڑی ہو جاتی ہے اچھائی کے ساتھ. وہی سنگاپور. اب یہ سوچیں
ہم اور سنگاپور ایک ہی جگہ تھے 60 کی دہائی میں. آج وہ ہمارا کتنا پر کیپٹا انکم ہے, اوسط آمدنی آج پاکستان میرے خیال میں $2,500 ہو گیا, 3,000 مجھے بھی پورا ایگزیکٹ نہیں پتا. سنگاپور میں $60,000 پر کیپٹا انکم ہے, اوسط آمدنی. تو پہلے انصاف اور اس کے بعد خوشحالی اور معاشرے کی ذمہ داری ڈال دی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف پہ. تیسری چیز, انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر مدینہ کی ریاست میں کیا کیا؟ تعلیم کی ایمرجنسی لگا دی. جنگ بدر کے بعد جو قیدی مکہ کے قیدی تھے ان کو واپس کے پیسے لے سکتے تھے, کیونکہ مسلمان تو غریب تھے تب. بلکہ جنگ بدر میں اتنا بھی پڑھ رہا تھا کہ کئی لوگوں کے پاس تلواریں بھی نہیں تھے, ڈنڈوں سے لڑے ہیں. تو وہ تو قیدیوں کو واپس کر کے پیسے لے سکتے تھے, ہتھیار خرید سکتے تھے. دنیا کے عظیم لیڈر نے کہا نہیں, جو 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دے گا اس کو ہم آزاد کر دیں گے. تعلیم کے اوپر زور دیا, چائنا بھی جانا پڑے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو جاؤ. جب سے تم پیدا ہوتے ہو اور جب تک قبر میں نہیں جاتے علم حاصل کرو. اس لیے صدیوں تک ٹاپ سائنسدان مسلمان تھے. تعلیم کے بغیر معاشرہ اوپر نہیں جاتا. اور ہمارا اب پھر سے حال دیکھ لیں, کتنا زور لگایا تعلیم. کتنا شرم کی بات ہے کہ 75 سال انڈیپینڈنس پہلی دفعہ ہم نے کوشش کی تھی کہ کم از کم تعلیم کا نظام میں انصاف کریں. نہیں تو امیر کے لیے تھوڑے سے 8 لاکھ امیروں کے لیے انگلش میڈیم, باقیوں کے لیے اردو میڈیم. وہ بیچارے پڑھ کے بھی اوپر نہیں آ سکتے تھے. ایک تعلیمی نظام جو غریب کو غریب کرتا تھا, جو ملک میں ناانصافی پھیلاتا تھا, وہ ہم نے کوشش کی. پتہ نہیں اب اس حکومت نے وہ ختم کر دیا ہوگا کہ ایک ہی نصاب 5 کلاس تک اور اوپر تک لے کے جا رہے تھے. لیکن تعلیم, یہ تیسری چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کہا. تعلیم کے اوپر انہوں نے زور دیا جس کی وجہ سے مسلمان اوپر گیا. اور پھر فلاحی ریاست, انسانیت کا نظام. دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ انہوں نے ایک فلاحی ریاست بنائی. اور یقین کریں مجھے پتہ ہی نہیں تھا فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے جب تک میں برطانیہ نہیں گیا. میں جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا میں نے پہلی دفعہ فلاحی ریاست دیکھی, کسی مسلمان ملک میں نہیں دیکھی. جو انہوں نے مدینہ کی ریاست میں پہلی دفعہ انسانیت کا نظام لے کے آئے تھے کہ کوئی کمزور آدمی, اس کی ریاست نے ذمہ داری لی تھی. غریبوں کی, آپ حیران ہوں گے کہ جو پینشنز تھیں بوڑھوں کی بھی ذمہ داری پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں مدینہ کی ریاست نے لی تھی. یتیموں کی, معذوروں کی, بیواؤں کی. ایسا نظام کبھی پہلے نہیں آیا تھا. تو اسٹیٹ نے انسانیت کا نظام لے کے آیا. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج آپ یورپ چلے جائیں, میں نے اسکینڈینیویا جو بہترین میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام کے قریب مدینہ کے ریاض جو میں نے دیکھا ہے وہ ڈینمارک, سویڈن, ناروے. آپ وہاں دیکھیں, آپ اپنے پاکستانی رہتے ہیں وہاں, ان سے پوچھے تو صحیح کہ انسانیت کیا ہوتی ہے. میں بار بار کہتا ہوں وہ اپنے جانوروں کا ہمارے سے بہتر دھیان رکھتے ہیں. وہ حضرت عمر کا قول تھا کہ اگر کتا بھی بھوکا مرے میری ریاست میں تو میں ذمہ دار ہوں. آج ادھر آپ دیکھ لیں, ان کا RSPC ہے. کتے آپ کو سڑکوں پہ نہیں نظر آئیں گے, وہ ان کو ہومز دیتے ہیں, ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں. یعنی وہ جو ہم نے دنیا میں شروع کیا تھا, جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا نظام دنیا میں شروع کیا تھا, وہ آج ان ملکوں میں مل رہے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں. اور یہ یاد رکھیں, یہ کبھی نہیں ہمیں بھولنا چاہیے کہ اللہ نے خطاب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا تھا. سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے, جس طرح میرا رب العالمین ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے تو جو میثاق مدینہ تھا, انسانوں کو اکٹھا کیا گیا.
جو مساق مدینہ چارٹر، مدینہ کا جو چارٹر تھا، جو پہلی کانسٹیٹیوشن تھی، بلکہ دنیا میں کہتے ہیں کہ دنیا میں پہلی کانسٹیٹیوشن تھی، اس میں انسانوں کو اکٹھا کیا گیا. وہاں عیسائی تھے، وہاں مسیح برادری تھی، وہاں یہودی تھے، ان سب کو اکٹھا کیا گیا. انسانوں کو تقسیم نہیں کیا گیا، اکٹھا کیا گیا. تو یہ لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ لوگوں کو، انسانوں کو اکٹھا کرتا ہے، تقسیم نہیں کرتا. لیکن اس کا ایک اور بھی مطلب ہے کہ جو بھی معاشرہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ چلے گا، جو بھی ان کی سیرت پہ چلے گا، وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اللہ کی ان کی برکت آ جائے گی ان کے اوپر، کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھے. اگر صرف ان کی سیرت پہ چل کے مسلمانوں کو فائدہ ہونا تھا تو اللہ ان کو رحمت للعالمین نہ کہتے، رحمت المسلمون ہوتے وہ. تو اس لیے آج اگر آپ دیکھتے ہیں ملکوں کی خوشحالی،